بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ چل رہا تھا کہ ظہر کا وقت کس وقت ختم ہوتا ہے اور عصر کا وقت کس وقت شروع ہوتا ہے۔ اس میں اختلاف ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک 2 مثل تک ظہر کا وقت باقی ہے، 2 مثل کے بعد فیصلی کو نکال کر گل سمجھیجئے، اور صاحبین اور باقی 3 بزرگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک 1 مثل تک ظہر ہے، دوسری مثل شروع ہوتے ہی عصر شروع ہو جائے گی۔ گل سمجھیا۔ اب لہما صاحبین کی دلیل جاگنا، صاحبین کی دلیل جو ہے نا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی امامت ہے پہلے دن، سمجھ آئیے؟ کیونکہ عصر کی نماز انہوں نے پڑھائی تھی جس وقت ہو گیا تھا سایہ ہر شے کا اس کی مثل، تے پتہ لگا کہ 1 مثل تک ظہر ہے تے دوسری مثل وچ عصر۔ یہ گل سمجھ آ گئی؟ امام صاحب کے دلائل سنے ذرا غور سے۔ والا امام صاحب کی دلائل، نمبر 1 حدیث، والا حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی علیہ الصلاۃ والسلام، آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب سخت ہو جائے گرمی تو پس ٹھنڈا کرو نماز کو۔ زور دی نماز مراد ہے، انہوں کی کرو؟ ٹھنڈا کرو۔ ذرا غور کریں جو دلیل اگوں آ رہی، کیونکہ گرمی کی شدت یہ جہنم کی بھاپ سے ہے۔ فے وہ جڑی جو ہوا نہیں اٹھتی، اصل فے آندے نے اے جلے بندہ کردا نا منہ چ نکلدی ہرواڑ، ان اصل فے آندے نے۔ اے بھی جنم دی بھاپ ہے جڑی او نکلدی، سونے فرمایا ہے۔ سمجھ آئی؟ جہنم کیڑے پاسے وی کدوں پہنچ دیے اے سانو قریدنے دی ضرورت نہیں، سونے فرمایا آمنا وصدقنا، گل ختم بس۔ تو یہ جو گرمی کی شدت ہے نا یہ کیا ہے؟ جہنم کی بھاپ ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں جی سردی ہے، یہ جڑا زم حریر دا طبقہ ہے جہنم دا، ان دی اے او ٹھنڈا سا ہے جی۔ یہ گرمی تے سردی دا جڑا نا جی شریف تے حقیقی فلسفہ اے وے جی۔ حقیقی یہ چونکہ سونے فرمایا ہے لہذا حقیقی یہ باقی جو کچھ بھی ہے سب او تخمین اٹکل پچو تے او غلط۔ یہ حدیث جڑی ہے نا جی رواہ الستہ، تبصرہ اگوں ہونا ہے۔ دوسری حدیث سنو، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، آپ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں تھے ایک سفر میں، پس ارادہ کیا مؤذن نے یہ کہ اذان دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا ابرد، ٹھنڈا کرو۔ پھر ارادہ کیا اس نے یہ کہ اذان دے، انہیں جڑا سما رات ہے جی یہ 2 منٹاں بات نہیں نا ہے، اگر عقل کو پوچھو نا جی ذرا، اتنے بھی سونے ڈکن رک جا منٹ بعد پھر کھلو جائے، اگر کچھ وقت گزریا نہیں تو ذرا تھوڑے دھیان دے آ جائے جی۔ امام صاحب نو اللہ تعالیٰ نے جڑے کمال نال نوازیا ہے انہاں دی شان ہے جی، مطلب سارے کو جو کچھ ہے سب آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ دی عطا ہے تے سونے دی تقسیم ہے۔ تو فرمایا ٹھنڈا کر، ثم اراد ان یؤذن فقال له ابرد، سمجھو یہ 3 باری ہے، پچھو رہ گیا۔ فاراد المؤذن ان یؤذن فقال له ابرد، ثم اراد ان یؤذن فقال له ابرد، ثم اراد ان یؤذن فقال له ابرد۔ یہ 3 واراں آخر جدوں اذان شروع کرن لگے سن ادوں تو سورج ٹھنڈے تو بعد شروع کرن لگے سن نا، تے پہلے تو وقت ہی کوئی نہیں ہے، تے پھر سما ایک باری، پھر سما، پھر اس تو بعد اذان ہوئی۔ اچھا اور اذان کدوں ہوئی ذرا دھیان کرے جی، ابرد حتیٰ کہ برابر ہو گئے سائے ٹیلوں کے۔ ایدے وقت میرے بال وہ جڑے ٹبے سن جتھے سفر جاری سی، وہ جڑے ٹبے سن، ٹبے مغرب والے پاسے سورج اینا چلا گیا بھی جنہ اچا ٹبا ہے نا اونا انہاں دا سایہ ایسے نکل آیا، سائے برابر ہو گئے۔ اے اصل دلیل جی ٹیلیاں دے سائے انہاں دے وہ جڑے نکے نکے ٹبے سن نا جننے اونچے سن نا انہاں دا سایہ ایدے ہو گیا۔ اس صحابی پہ فرماندے نے، گل سمجھیے، اے میرا مطلب ہے جی حضرت ابو ذر پلے پیندی پہ کہ کیا ہو گیا، حتیٰ کہ برابر ہو گیا سایہ ٹیلوں کے۔
پس فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علیہ وصحابہ وبارک وسلم نے بے شک گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے ہے. رواہ البخاری فی باب الاذان للمسافرین. گل سمجھی جے یہ حدیث بھی بخاری شریف وچ جی تے کدوں پڑی زور گل سمجھی پھر اذان ہوئی کی ہوئی اذان ہوئی تے سونیا بے فرضاں تو پہلے کچھ رکھتا پڑھیاں کہ نہیں وہ سنتا تو سونیا پڑھیاں تے بڑیاں نہ جی میں تاں بس اتنے لفظ یہ بول جانا ہونا وا کہ سونیا بھی پہلوں کچھ رکعتاں پڑھیاں اس اتنے کوئی دلیل کو نہیں تے نہ ہی نفی ہے گل سمجھیے پھر سونیا جماعت کرائی پلے پئی ہے ہوں جے کر ظاہر سفر لمبا ہے تے قصر نماز ہے تے سونے دی نماز پھر سلام پھیرنا آخر سارا وقت اگا لگتا پہ نا سایہ برابر ہونے تو بعد اذان ہونی ہے اگا نماز پڑھنی ہے گل سمجھتے پہ ایشا بس ہوں یہ جہاں دو حدیث آئی نے نا انہاں کو دلیل کیویں بنی امام صاحب دے مذہب تے وجہ استدلال بالحدیث الاول جناب ابو ہریرہ سے یہ ہے کہ گرمی کی شدت عربوں کے شہروں میں جب ہوتا ہے سایہ ہر شے کا اس کی مثل اس وقت گرمی شدید ہوتی ہے اس وقت جس لئے جی سورج سر تو ٹلدا ہے نا 1 2 3 دا ٹائم ہوندا ہے چنگے کڑاکے دی دھوپ اس وقت ہوندی صحیح جان کڈنے والی اگر کس ٹائم شامے لیا بھی دینے چرا کے لیا بھی دینے کڑے دن ہے کس ٹائم لیا بھی دینے جس لئے تقریباً 12 ہوندے نے تے دوبارہ کس ٹائم چھڈی دینے جس ٹائم چنگا سورج چلے جاندا ہے یہ ہن جڑی سخت گرمی دا وقت مسیو جڑا بندہ شہری ہو تواڈے واسطے کام نہیں جڑا ڈنگر چ رہے سانو پتہ ہے جی یہ جڑا سخت گرمی پیندی نا صحیح کڑاکے دی چبھدی ہے وہ زوال شمس تو بعد ہوندی ہے کم از کم 2.5 تک جی چنگی کڑاک کے جی یہ گرمی ہوندی ہے جی یہ جی دلیل امام صاحب دی سمجھ آئی اس یہ گل سمجھنے واسطے اسی دے کمرے چ بندہ بوے تے نہیں سمجھ آندی یہ گل سمجھنے واسطے باہر دھوپے رہنا پیندا ہے پھر سمجھ آندی بھی گرمی کس وقت سخت ہوندی ہے جی تو عربوں کے شہروں میں ساڈے شہروں میں بھی یہ گل ہے جی گرمی جو ہے نا سخت گرمی جو ہوتی ہے اس وقت ہوتی ہے جب ہر شے کا سایہ ایک مثل ہوتا ہے نا تو اس وقت سخت گرمی ہوتی ہے اس باری ہار دی گرمی آ رہی پھر تجربہ کر لو جی تو سونے فرمایا کہ بھی یہ گرمی دی جڑی شدت ہے یہ جہنم دی بھاپ ہے تینوں ٹھنڈیا کرو تو پھر کی مطلب نکلیا نہیں ٹھنڈی تو کرو لیکن ایک مثل تک تو سخت گرمی ہے تو پھر اس تو بعد ہوئے نا تاں فابردو ہو سکتا ہے نا بے اس باپ نو اگاں جان دیو تو یہ نماز کدوں پڑھی پھر پہلی مثال کے دوسری مثال گل سمجھتے پہ یہ حدیثاں انہوں نے پتہ نہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کوئی چھوٹے بندے نے انہوں نے پتہ نہیں جڑے شفافی نے وہ تو چلو بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پتہ نہیں صحابین نو بھی پتہ نہیں حدیثاں لیکن انہوں جو کچھ سمجھا انہوں نے سمجھ انہوں نے سانو امام صاحب جو کچھ سمجھایا سمجھ آتا پہ اسی اس سمجھ نو اپنے واسطے مشرے راہ پہ سمجھ دیا گل سمجھتے پہ کہ تسی آپ توجہ کرو بھی واقعہ جڑا ٹائم ہوندا ہے یہ کی ہوندا ہے سخت گرمی ہوندی یہ جی پہلی حدیث کو دلیل پلے پئی ہے مثل وبثانی تے وجہ استدلال بالحدیث ثانی اور جڑا 3 واری وہ یہ ہے کہ بائیں طور کہ اس میں تصریح ہے اس بات کی کہ سایہ تحقیق ہو گیا برابر ٹیلوں کے سمجھ آئی ہے ہن سوال ہے وے اتنے انگل رکھ کے سوال سمجھو کہ بھئی وہ فیض وہ اصلی سایہ بھی تو ہوتا ہے تو اصلی سایہ کو ملائیں تو پھر اگر ٹیلوں کے برابر ہو جائے تو پھر بھی ابھی دوسری مثل تو شروع نہیں ہوتی کیا ہوتی ہے گل سمجھیے ان کا جواب بلا قدرہ کوئی اندازہ نہیں ہے کہ معلوم کیا جا سکے فیض زوال اس وقت میں ان کے شہروں میں کیونکہ ایک خانہ کعبہ ایک خط استوا دے اتے وے سمجھ آئیے تے خط استوا دے اتے جڑے شہر ہوندے نے جدو سخت گرمی دا موسم ہوندا ہے نا جدو سونے فرماندے نے بھی اے جہنم دی بھاپ ہے تے یہ سخت ہاڑ دا موسم ہے نا سمجھ آندی پہ جے تے ہاڑ دے موسم ہوندا جدو سورج خط استوا تو گزردا ہے سمجھ آندے تے اس عرب وچ تے جڑا نا خط استوا تو جدو سورج گزردا ہے تے سایہ اصلی تو ہوندا ہی تھوڑا جہا جی جڑے بالکل اتے نے انہاں دا ختم ہے جڑے سجے کھبے تھوڑا جہا ہوندا ہے جی گل سمجھ پہ کہ کوئی نہیں مدینہ شریف جڑا ہے نا جی
یہ 450 کلومیٹر ہے شمال والے پاسے مکہ شریف تو 450 کلومیٹر ہٹ گیا، لیکن اینی بلندی تو 450 کلومیٹر بالکل تھوڑا جہا فاصلہ ہے جی، اینی بلندی تو سمجھ آتی پی۔ پھر جڑا سفر ہے یہ ہو سکتا ہے مدینہ شریف تو مکہ شریف والے پاسے ہوگا جی، سمجھ آتی پی، ہو سکتا ہے مکہ شریف کے نیڑے جا کے مسئلہ ہوگا جی، کوئی دلیل ہے اس پہ؟ گل سمجھتے پے ہو؟ تو لہٰذا یہ جڑا ہے نا اتنے یہو جہا کوئی پیمانہ کونی کہ جن تھی آخو جی کہ جی وہ فہ اصلی سایہ اینا کڈو جی تو پھر وہ سایہ گھٹ بنتا ہے جی ٹیلیاں دا، پوری مثل نہیں بنتا۔ یہ وہ توجیہ نے جہاں کتاباں لکھیاں نے جی دستے پے بزرگ، سمجھائیے یہ علامہ نووی تے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ لکن شافی نے وہ سارے سرکھاں دے بزرگ مسلک اہل سنت والجماعت دے یہ لوگ جڑے نا جی بہت بڑے محافظ نے، لیکن فقہ وچ میں عرض کر رہا یہ توجیہاں انہاں کیتیاں نے جنیاں حدیثاں دی توجیہ سنو گے نا یہ ساریاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جڑی فتح الباری شرح بخاری تے علامہ نووی دی جڑی شرح مسلم ان دے وچ انہاں کیتیاں نے، اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اس پر یہ اعتراض ہے۔ آپ کے پاس دلیل ہے کہ بھی 2 مثل پر سایہ شروع، 2 مثل پر زور کا وقت ختم ہوتا ہے، یہ 2 حدیثیں پڑھائی نہیں پڑھائی تو جی بھی پڑھائی۔ فثابت ہوگی یہ بات کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زور کی نماز پڑھی جب ہو گیا سایہ شے کا مثلہ، کل سمجھی کہ کوئی نہیں تے ولا یظن بہ انہ صلاھا فی وقت العصر، اور یہ نہیں گمان کیا جا سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور کو عصر کے وقت میں پڑھا ہے، کہ بھئی زور کو قضا کر کے میں پڑھا ہے، یہ نہیں اس بارے میں توجیہ اتنے توجیہ لوگ کیتی ہیں وہ پہ حوالے دیندے نے جی، تو یہ توجیہ ٹھیک نہیں ہے، لہذا زور اپنے وقت میں پڑھی ہے، سمجھائیے، وگرنہ کیا قول کرنا پڑے گا کہ زور کو آمدن قضا کر کے عصر میں پڑھا ہے جی، وہ تو جو کچھ سونے کرنے کی شریعت بن جائے گی، لیکن مسئلہ ہے کہ بھی توجیہ کی ضرورت کیوں پائے گی؟ اچھا جی، لہذا فقانا یہ امام صاحب کی طرف سے جو دلیلیں ہیں یہ حجت ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ پر اور امام محمد رحمہ اللہ پر، گل سمجھیا؟ اگرچہ یہ جو دلیل ہے حدیث اے 2 ٹھنڈا کر کے پڑھنے والی تے دوسری جڑا نا جی وہ بے، اگرچہ یہ حدیث حجت اس بندے کے خلاف نہیں بن سکتی جو سفر میں جمع کا قائل ہے، جو سفر میں جمع کا ایک وکھرا مسئلہ اگوں آئے گا، ایک کے جمع حقیقی تے ایک کے جمع سوری، ایک کے جمع سوری اے ہوندی ہے کہ زور نو آخر وقت تے لے جاؤ پڑھ کے فارغ ہوو تے نال 1-2 منٹاں بعد اثر شروع ہو جائے تے پھر زور اپنے آخری وقت تے اثر اپنے پہلے وقت، یہ بھی جمع ہے لیکن کی جمع سوری ہے۔ مغرب نو شفق دے غروب تک لے جاؤ، تک دا مطلب ہے کہ قبیل تک تے پڑھو تے 1-2 منٹاں بعد او شفق غروب ہو جائے تو اس تو بعد عشاء دا وقت ہو جائے، تو مغرب مؤخر تے عشاء پہلے، ایتھے اے جمع سوری ہے، اے جمع سوری ہے تے ایک جمع حقیقی کہ ایک نماز ایک وقت وچ 2 نمازاں ساڈے نزدیک صرف اور صرف حوالہ آ رہا ہے وہ جڑا ہے نا جی 10 ذوالحجہ نو عرفات تو واپس آ کے مغرب نو عشاء دے وقت وچ پڑھنا، ایک کوئی جمع کی اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے گا جی، گل سمجھی؟ باقی بعض دے نزدیک جمع کی جائز ہے کہ زور نو اثر دے وقت وچ پڑھنا، سمجھ آئی، یا مغرب نو عشاء نو مغرب دے وقت وچ پڑھنا، یہ جمع کی ہے، سمجھ آندی پئی جی؟ ایویں جڑا ہے نا بے زور دے وقت وچ اثر یا زور نو مؤخر کرنا ایک مثل تو بعد زور نو اثر دے وقت وچ پڑھنا، اے جمع کی حنفیاں دے نزدیک جمع کی جائز نہیں ہے، سوائے اس تو کس تو مزدلفہ والے جلے مزدلفہ دی رات ہے نا اوتھے مغرب نو عشاء دے وقت وچ پڑھنا ہے، گل سمجھیے؟ اس تو علاوہ جمع کی جائز نہیں ہے، جمع سوری جائز ہے۔ ہن یہ جو دلیلیں ہیں یہ دلیلیں اس بندے کے خلاف نہیں بن سکتی جو سفر میں جمع کی کے جواز کا قائل ہے جی، وہ تو کہے گا کہ بلکہ دلیل ہے ہماری جی کہ ایک وقت میں 2 نمازیں جمع کرنے جائز ہیں جی۔ دوجی گل اور جی پیچھے میں حوالہ دیتا میں کہ دھیان رکھا جی، علاوہ جی امام صاحب کی دلیل کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی امامت جو یوم ثانی میں ہے یہ حجت ہے کل پر، سب پر،
یعنی امام صاحب کے علاوہ باقی سب کے خلاف یہ حجت ہے، یہ دلیل ہے۔ ایک طریقہ ہے ان کے خلاف یہ دلیل ہے، بتاؤ اس کا کیا جواب ہے؟ کیوں؟ کیونکہ پڑھی جبریل علیہ السلام نے دوسرے دن میں زور جب کہ ہو گیا سایہ مثلہ ہو، پیچھے پڑھا جے کہ نہیں؟ زور کس وقت پڑھی؟ اگلی مثل پڑھی کہ کوئی نہ؟ ہوں اگلی مثل جیڑی ہے انہوں جے کر اثر کہندے ہو تو پھر انہا مطلب ہے دوسرے دن زور اثر دے وقت سے پڑھی ہے، گل ختم ہو گئی۔ ادھر کل سمجھایا سے میں کہ یاد رکھا جی تو زور کس وقت پڑھی؟ دوسرے دن، دوسری مثل۔ باقی رہے گی یہ بات کہ کہا جائے ان یقال ھذا انما یفید عدم خروج وقت ظہر و دخول وقت العصر بسیرورت الظل مثلا، سمجھے؟ کہ ولا یقتضی ما بین المثل والمثلین وقت للظہر دون العصر وهو المدعا، کہ سوال ہے کہ چلو جی ٹھیک ہے، حدیث جبریل سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ زور دوسری مثل میں پڑی، زور پڑی گئی، یا ان حدیثوں سے یہ ثابت ہوا کہ ٹھنڈا کر کے پڑھے تو دوسری مثل میں پڑھے، تو اس سے یہ تو ثابت ہوا کہ بھائی زور مؤخر ہو گئی ہے، سمجھ آئیے؟ لیکن یہ کس طرح ثابت ہوا کہ دوسری مثل اثر کا وقت نہیں؟ دوسری مثل اثر کا وقت نہیں، مدعا تو یہ ہے، زور کو مؤخر کرنا مدعا نہیں، جو دعویٰ ہے مدعا جو بات ثابت کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ دوسری مثل زور کا وقت ہے، اثر کا وقت ہے، تو یہ زور کے مؤخر کرنے سے دوسری مثل کا اثر کا وقت نہ ہونا یہ کیسے ثابت ہوا؟ اس کا جواب سنیں۔ جواب یہ ہے کہ تحقیق ثابت ہو گیا ہے ظہر کے وقت کا باقی رہنا سایہ کے ایک مثل ہونے کے وقت کہ کوئی نہیں، مثلا نسخ ہے واسطے امامت جبریل علیہ السلام کے اس میں اثر میں، سمجھ آئیے کہ پہلے دن جڑی اثر پڑھی سے نا ان دے واسطے دوسرے دن زور پڑھنا اس وقت وچ جس وقت کی کیتا سی او کا وقت العصر او کل پڑھا جائے تو یہ دوسرے دن پڑھنا کیا ہوگا؟ اس کے لیے نسخ ہوگا جی۔ کیا ہوگا؟ کیوں نسخ ہوگا؟ کیونکہ ہر حدیث جو روایت کی گئی ہے مخالف واسطے حدیث امامت جبریل کے وہ ناسخ ہے لما خالفہ فیہ لتحقق تقدم ہی، تمام حدیثیں جو حدیث جبریل کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہیں اور ان میں حدیث جبریل کے جو مسئلہ ہے اس کے خلاف ہے تو یہ بعد والی سارے ناسخ بنیں گی، وگرنہ کیا کہیں گے جی؟ یہی صورت ہے نا کہ وہ جو تھا وہ اس وقت تھا جب آپ نے یہ بات فرما دی تو لہذا اب یہ ناسخ ہے جی۔ تو دوسرے دن کی جو زور ہے وہ پھر پہلے دن کی اثر کے لیے کیا بن گئی؟ ناسخ بن گئی جی۔ ربیہ فی الاوقات لأنہ اول ما علمہ ایہا و امامتہ فی اليوم الثانی فی العصر عند سیرورت مثلہ تفید انہ وقتہ ولم ينسخ فیستمر ما علم ثبوت من بقاء وقت ظہر الی ان يدخل هذا المعلوم کونہ وقتا للعصر۔ کل سمجھیو؟ تو لہذا جب دوسرے دن زور پڑی ہے دوسری مثل میں تو ثابت ہو گیا کہ یہ مثل زور کی ہے، اثر کی نہیں ہے۔ اگر اثر کی بھی ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ ایک ہی وقت دو نمازوں کی ادا کا وقت ہو، ایسا تو ہے ہی کوئی نہیں، سمجھیے جی۔ تو جب دوسری مثل اثر کی زور کی بن گئی تب خام خواہ دوسری مثل اثر کی نہیں ہے جی، کیونکہ ایک وقت کی ادائیگی کا ہو ایسا ہے نہیں ہے۔ جب ایک نماز کی ادائیگی کا وقت ہے دوسری کا خام خواہ وقت نہیں ہے، پہلی کا نکل گیا ہے اگلی کا نہیں آیا ہے، یہ قانون ہے جی۔ تو جب یہ دوسری مثل زور کی ہے تو پھر خام خواہ یہ اثر کی نہیں ہے۔ طریقو نظر ہے یہ جڑا نا کمپاس بنانے دا قانون تو دس دن مسجداں وچ ہر گھر وچ بے او مطلب بے زوال ہو گیا تو ہن پڑھیے تو ہن ایک مثل سایہ ہو گیا ہن دو مثل ہو گئے بے ہر گھر وچ یہ ہونا چاہیے۔ تو خیر کڑیاں کول چلو جی ہر سے مکی جی مسئلہ سنو۔ بطریق معرفت وقت زوال وفیعہ، بے سورج ڈل گیا تے سایہ اصلی اینا ہے، سمجھ آئی ہے؟ انہاں دی معرفت دا طریقہ کی ہے وہ یہ ہے یہ کہ رسم کیا جائے دائرہ یا انتر سما، رسم کریں آپ ایک دائرہ بالکل برابر ہموار زمین پر، سمجھ آئی؟ ہموار زمین تے کی کرو گول دائرہ بناؤ،
وَيُنْصَبُ فِي قُطْبِهَا یہ جڑا دائرے دا وچکار ہوندا ہے نا چما پاسیوں بھی دائرے دے وچکار نقطہ فرض کرو تے اس نقطے تو جڑا دائرے دا خط ہے نا انہوں آندے نے محیط اس نقطے تو محیط وال خط کھچو سارے خط برابر ہون او جڑا وچ نقطہ ہے نا انہوں کہندے نے قطب کی کہندے نے دائرے دا قطب گل سمجھی جے وچ نقطہ فرض کرو جس نقطے تو محیط والے پاسے خط کھچو نا چما پاسے تے سارے خط کی ہون وہ جڑا وچ نقطہ ہے نا انہوں کی آندے نے قطب تو اس قطب کے اندر آپ ایک لکڑی گاڑ دیں قائمہ ایک لکڑی کھڑی کریں ان جان کریں وہ لکڑی کتنی لمبی ہونی چاہیے یہ پورا نقشہ دسیا نے جی طول ہوا اس لکڑی کا جو طول ہے نا جی وہ دائرے کے قطر کے ربع کی مثل ہو دائرے کے اے جڑا گول دائرہ ہے نا کی ہے ان دے وچوں تسی سیدھا خط کھچو جڑا اینو ادو اد کر دے وے اے جڑا سیدھا وچوں خط ہے اینو کہندے نے قطر کی کہندے نے دائرے دی قطر اور ایندا جڑا دائرہ کھچیا ہے نا ایندا قطر اگر 4 فٹ دا ہے مطلب ایڈا سے بڑا دائرہ بنایا ہے تو جڑی کلی وچ ٹھوکنی ہے اس قطب وچ او کڈی ہونی چاہیے 1 فٹ دی کنی 1 فٹ دی ہونی چاہیے کہ وہ جو کلی ہے نا وہ جو قائمہ ہے وہ اس کے ربع کے دائرے کے قطر کے ربع کے برابر ہونا چاہیے گل سمجھی کہ نہیں ایسا بس اب آپ نے وہ دائرہ بنا لیا اور اس کے درمیان میں آپ نے وہ کلی لگا دی ٹھیک ہے اب سورج طلوع کرے گا سورج طلوع کرے گا اچھا جی تو دھیان کریں جی پس کلی کے سایہ کا سر دن کے اول میں کوئی شک نہیں کہ دائرے سے باہر ہوگا کہ نہیں ہوئے گا ظاہر جلے ادھر سورج چڑھنا ہے تو کلی جی فٹ دی کھڑی ہے ان دا سایہ بہت لمبا ہونا ہے وہ دائرے دی لکیر تو باہر ہونا ہے کہ کوئی نہیں ہونا ہے اچھا جی دھیان بھی رکھو سورج اتا آ رہے ہیں تے سایہ کٹدا آ رہے ہیں کہ کوئی نہیں کٹدیاں سما ینقصو پھر ناکم ہوگا یہاں تک کہ داخل ہوگا سایہ فیہا اس دائرے میں کہ کوئی نہیں ادھر دیکھو وہ جڑا گول دائرہ ہے جس لئے سایہ مغرب والے پاسوں تھوڑا ہو کے لکیر دے اتے پہنچے نا اتنے نشان لا دے ایتھوں اندر بڑھے ہے ایتھوں ایتھے کی کرو نشان لا دے فَلْتُودَ عَلَامَةٌ عَلَى مَدْخَلِهِ مِن مُحِيطِهَا دائرے کے محیط سے اس سایہ کے اندر داخل ہونے پر ایک نشانی لگا دو سمجھی جی اچھا جی اب لو اب سایہ اندر آ رہا ہے کہ کوئی نہیں آ رہا ہے نا اندر آتے آتے اس کے قریب آ جائے گا پھر سورج اس کے اوپر سے گزر جائے گا پھر سایہ مشرق کی جانب بڑھنا شروع ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا اب جب مشرق کی جانب سما بے شک سایہ وہ کم ہوتا رہے گا یہاں الی حد ما ایک حد تک پھر شروع ہو جائے گا زیادتی میں کدھر مشرق کی جانب الی یبلغ یہاں تک کہ پہنچے گا دائرے کے محیط کو پھر اس نے خط کو پہنچنا ہے پھر باہر بھی نکلنا ہے کہ کوئی نہیں نکلنا وَيَخْرُجُ مِنْهَا نکلے گا وہاں سے پس لگائی جائے اس کے نکلنے کی جگہ پر بھی ایک نشانی جس لئے اندر بڑھیا اودے بھی نشان لاؤ جس لئے ایتوں سورج مغرب والے پاس سے جا رہا ہے باہر نکلے تھے کی کرو لو تھوڑا دائرہ پورا ہو گیا ہوں سورج نو چھڑ دے ہوں تسی دائرے دے پاسے آ جاؤ جی نشان لگا لی ہے اب نشان لگانے کے بعد پھر نصف کرو وہ جو درمیان ہے اس کے مدخل کے اور اس کے مخرج کے ادھر دیکھو ایک اے نشان لگا دائرے دے کوتر لگا ہے اے خط ہے کہ کوئی نہیں ہے نا ان دا ادھروں اد کڈو کتھے وے کڈ لے اوتھے نقطہ لاؤ پھر جڑا دائرے دا اے پاسے ادا ان دا اد کڈو اد کٹ کے نقطہ لاؤ نقطہ لا کے اے نقطہ تے او نقطہ پہ خط ملا دیو کی کرو خط ملا دیو یہ شمالن جنوبن کدھر لیکن خط کس طرح کٹنے نے کہ جتھوں او سایہ اندر داخل ہویا ہے تے جتھوں نکلے ہے انہاں دا ادھر بھی نصف کٹنا ہے اس خط دا ایتھے نصف تے ادھروں ایتھے نصف کٹ کے تے اے جڑے دو نشان نے نا انہاں نو آپس ملا دیو کی کرو آپس ملا دیتا ہے یہ ایک سیدھا خط بن گیا کدھر شمالن جنوبا تے اچھا جی بجرسمو میں نقطہ تے نصب
پھر کھڑا یرسم، اچھا جی، ما بین مدخلی و مخرجی و یرسم من نقطۃ النصب، ٹھیک ہے بھی اون دے نصف وچ نا ایک نقطہ لاؤ کتھے الی مرکز القائمہ، پھر اس تو کی کرو بھئی پھر خط مستقیم، پھر اس تو بعد وہ دو نقطے ملا کے خط ملا دیو، واہ ہوا خط نصف النہار، اے جڑا خط بنیا نا شمالن جنوبن، اے نصف نہار دا خط ہے، یہ کہندا ہے بالکل جس لئے سورج اندے ہوتے آنا ہے نا تو نصف نہار ہو جانا ہے جی، سمجھ آندی پہ جی، یہ خط کی بن گئے نصف نہار دا خط بن گئے۔ پس جب ہو لکڑی کا سایہ اس خط پر، جس لئے سورج جو اگلے دن چڑھے گا نا مشرق تو، چڑھ دیا ہوں تو اور کچھ نہیں کرنا، جس لئے کلی کا سایہ اس خط پر پہنچے گا، بالکل سایہ جب اصلی سایہ ہوتا اس کلی تے پہنچے ہے، بس یہ نصف النہار ہے، کیا ہے طلوع شمس سے یہ نصف النہار ہے۔ پس جب زائل ہو سایہ اس خط سے اگلی طرف، پس وہ وقت ہے زوال کا اور اول وقت ہے ظہر کا، اور سایہ وہ سایہ جو قائمہ کا تھا کلی کا تھا اس وقت، جس وقت وہ سایہ اس خط کے اوپر ہے، یہ فیء الزوال ہے۔ یہ جنہ سایہ ہون ہے نا انہوں شمار کر لو بے انچ 2 انچ، گل سمجھی جے، فجو تابارو سیرورۃ ظل القائمۃ مثلھا او مثلھا ما ادا ذلک الفیء، گل سمجھی ہن ایک کلی تہاڈی کنی ہے فٹ دی، کنی فٹ دی، ہن اے جڑا فیء الزوال ہے 2 انچ فرض کرو، جس لے سایہ مشرق والے پاسے کی ہو جائے 2 فٹ 2 انچ ہو جائے، کی ہو جائے 2 فٹ 3 انچ جائے تک زور دا وقت باقی ہے، تک نہیں گل سمجھی، تک تے جس لے اس تو اگاں نکل گیا تے ایک قدیم ساریاں مسجداں وچ کمپاس سین وچ لگے ہوندے سن باہر جی، سمجھو دی پیجے ہر بندہ انہاں کو عالم ہوندا سی جی، وقتاں نوں دیکھنے دا جی، جدوں تے کڑیاں تے کیلنڈر آئے نے اون تے گل ہی کوئی نہیں، نقشہ ذہن چ آ گیا جی، اگر مسجد بنوانا ہوگا نا تو طریقہ ہے جی، پنج بندہ انہوں بنا سکتا ہے، یہ یہو جی گھڑی جن میں سیل چابی دینی پیندی بار وقت قائم دائم ہے، صرف اینا رولا بھی جس دن بدل ہوگا اس دن کی بنے گا تو ان دی وضاحت اگوں آ رہی ہے۔ چلو اے جناب بن گیا جی، ان دا نام کمپاس، وہ بیڑا بچے مسجد دے سین بنا دے تاکہ بھی بندے نوں پتہ لگے بھی ہن جڑا نے 2 مثلاں ہو گئی نے تے اے لگے ہوندے سن تے انہاں نوں ویکھ کے تے مؤذن اذاناں پڑھدے سن۔ چلو پھر وہ جڑا نا اپنا صرف اینا ہوندہ سی کہ وہ صرف ہر روز یا کم از کم دوسرے تیسرے دن، کیونکہ سورج تو پھردا ہے نا جی، جاندا تے انج نا، لیکن مغربین تے مشرقین تے ادھر اس طرح نا، وہ پھر جڑا فیض زوال روزانہ بدنا کٹنا ہے نا جی، تے کوئی نہیں بدنا کٹنا، اوندا دھیان رکھنا ہے بھی اج فیض زوال کنا ہے، اج کنا ہے، وہ پھر وہ جڑے بندے بناندے سن نا وہ پورے سال دے نشان لا لیندے نے، جڑا کتب ملائن نا تو شمالن جنوبن ان دے اوتے نشان لگا لیندے سن کہ بھئی اینیاں تاریخاں وچ ایتھے ہوندا ہے فیض زوال، اینیاں وچ ایتھے، پھر اس طرح بھی نشان لا لینے مثلین دے مثل دے، تو پورا ایک نظام ہوندا سی بنیا جس تے بالکل پورا سال کم چلدا سی، کوئی مسئلہ نہیں سی جی۔ وأول وقت صلاة العصر إذا خرج وقت الظهر على القولين، صبح کا وقت آ گیا ہے کہ کوئی نہیں، کب صبح 7 سے لے کر جب طلوع شمس تک، گل سمجھیا؟ اس کے بعد کس کا وقت ہے؟ زور کا۔ زور کا اول وقت کون ہے؟ زوال شمس۔ آخری وقت اختلاف ہے، امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک مثل 2 مثل اور باقی امام کے نزدیک 1 مثل، ختم ہو گیا۔ اب عصر اور اول وقت صلاۃ عصر کا جب نکل جائے ظہر کا وقت قولین پر، یعنی جو جس کا قائل ہے اس کے مطابق، مقصد ہم امام صاحب کے مقلد ہیں، امام صاحب کے نزدیک 2 مثلیں، پس فعلا قول ہی امام صاحب رحمہ اللہ کے قول پر جب ہو جائے سایہ ہر شے کا اس کی 2 مثلیں سوا فیء الزوال کے۔ فیء الزوال سمجھ آیا کو نہیں آیا؟ وہ جو اصلی سایہ ہوتا ہے جلے سورج سر تو گزرتا ہے، اور صاحبین کے قول پر جب ہو جائے سایہ ہر شے کا سوا ان بس برابر، یعنی 1 مثل ہو جائے، سمجھی؟
اور آخری وقت عصر کی نماز کا جب تک نہ غروب ہو سورج، جب تک کیا مطلب یعنی جز یہ کل وقت اندر مستحب کیڑا ہے مکرو کیڑا وہ تفصیل آ رہی ہے کل وقت. اس غروب شمس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جز ایسی جز جو ہونے والی غروب شمس سے قبیل زمانے کی، یہ مراد ہے. اور یہ بھی بالاجماع ہے، یعنی عصر کا وقت ختم کب ہوتا ہے یہ بالاجماع ہے، شروع میں اختلاف ہے. گل سمجھیا؟ اے مطلب ہے جس طرح زور کے شروع میں اجماع ہے یا زوال شمس نال، اور اے مطلب ظاہر جب ایک نماز کے شروع میں اختلاف ہوگا تو پہلے کے اختتام میں بھی اختلاف خواہ مخواہ ہو جائے گا. اور اول وقت صلاۃ العصر کا جب نکل جائے وقت ظہر کا قولین پر، اور آخری وقت عصر کا. عصر تو مراد صلاۃ العصر تا ضمیرہ مؤنث دی لیندیاں نے مضاف دی نسبت نال، سمجھی گل؟ ذکر متن وچ عصر ہے، عصر مذکر ہے، صلاۃ العصر صلاۃ دی وجہ تو ضمیرہ مؤنث جے. جب تک نہ غروب ہو شمس، چلو جی. اور اول وقت صلاۃ کا سورج دا صبح دے وقت وہ جڑی روٹی ہے نا ان دا اتلا کنارہ جوں نکلیا تو صبح دا وقت مک گیا، سمجھ آئی جی؟ عصر دا وقت روٹی دا جڑا آخری کنارہ ہے ان دے ڈبنے نال عصر دا وقت مکنا ہے جی. اے دیکھو اے سورج ہے، اے زمین دے تھلوں جا رہے ہیں، انہیں انج کر کے نکلنا ہے، اے اتلا کنارہ جوں نکلنا ہے تو صبح دا وقت اے چڑھدیا چڑھدیا ڈبن لگا ہے، ڈبدیا ڈبدیا آخری کنارہ ڈبنے تک عصر دا وقت باقی ہے جی. ہاں بھائی. اور اول وقت صلاۃ عصر کا جب نکل جائے وقت ظہر کا قولین پر، اور آخری وقت صلاۃ العصر کا جب تک نہ غروب ہو شمس. اور اول وقت صلاۃ العصر کا جب نکل جائے ظہر کا وقت قولین پر، اور آخری وقت عصر کا جب تک نہ غروب ہو سورج. چل وأول وقت صلاة المغرب إذا غربت الشمس بالإجماع أيضا وآخر وقتها ما لم يغب الشفق. اور اول وقت صلاۃ مغرب کا جب غروب ہو جائے سورج، یہ بھی بالاجماع ہے. جدو سورج دا جاندیاں جاندیاں جڑا آخری کنارہ ہے نا یہ پورا ڈب گیا ہے تو ہن کی ہو گیا ہے؟ شروع ہو گیا. گل سمجھیے؟ مغرب دا وقت شروع ہو گیا ہے. مطلب یہ کہ تسی مطلب بھی صاف ہے. ایک تو جو دھند جی پیندی ہے تو ویسی وہ جڑا نا سورج اجے گھنٹہ باقی ہوندا تو پیلا جو ہو جاتا ہے تو پھر سمجھ کون لگتی ہے. نہیں مطلب صاف ہے، تسی برابر جگہ تے کھڑے ہو، سامنے پہاڑی بھی کوئی نہیں تو تسی سفر کرتے پے ہو تو تسی اکھاں نال پہ ویندے ہو کہ سورج پورا میرے کو غائب ہو گیا، نظر تھوڑی ٹھیک ہے یا اینک پائی ہے تو تسی ہن مزید 10 منٹ تانوں جلدی ہے یا کوئی کم ہے، جو سورج غروب ہوئے مغرب نہیں سکتے ہو، شرم ٹائم ہو گیا ہے، وہ احتیاط کری دی کی 5-6 منٹ. گل سمجھیے؟ لیکن یہ کہ بھائی جڑا نا جل سورج غروب کنارہ تھلے چلا گیا تہاڈے کولوں تسی اس گل تے مکلف ہو کہ آخری کنارہ گم ہو جائے، اس لیے گم ہو گیا نماز شروع ہو گئی، وقت شروع ہو گیا جی. کیونکہ وہ تو جلے بندہ اچا ہوئے تو سورج دس پہ. میں خود آپ ایک بار تجربہ ہے کہ وہ تو ایئرپورٹ تے مغرب سورج غروب ہو گیا جی بالکل، تو جہاز چل پہ اڈیا تو اتنا اڈیا تو سورج پھر دس پہ، پھر دھوپ لگ گئی سن جی. شہر وہ جانا بھی اسے پاسے پرلے پاسے مغرب نو تے اچا بھی ہو گیا، پھر کی رفتار بھی ہے تو پھر چنگا پڑا گھنٹہ اور گزرا، پھر سورج اس تو مطلب تو گیا تو پھر گم ہوا جی. لیکن اتنے تو اس وقت جہاں جی افطاری کا وقت ہو چکا سی جی. تو جب سورج غروب ہو جائے یہ بھی بالاجماع ہے، یہ بھی. اور آخری وقت صلاۃ مغرب کا جب تک نہ غائب ہو شفق، جب تک مطلب کیا ہے؟ جز ایسی جز جو ہونے والی ہے شفق کی غیبوبت سے قبیل زمانے کی. یہ قبیل ساتھ جوڑ رہے ہیں، یعنی بالکل قبیل بک لحظہ پہلے وقت مک گیا جی. اے مطلب ہے جی. چلو جی. اور شفق کی ہے ان دی کو وضاحت آ رہی ہے. اور اول وقت صلاۃ المغرب کا
جب کہ غروب کر جائے شمس بالاجماع بھی، یعنی یہ بھی بالاجماع ہے، اور آخری وقت صلاۃ مغرب کا جب تک نہ غائب ہو شفق. شاباش شاباش شاباش. اول وقت صلاۃ مغرب کا جب غروب ہو جائے شمس بالاجماع بھی، اور آخری وقت صلاۃ مغرب کا جب تک نہ غائب ہو شفق. اور اول وقت صلاۃ مغرب کا جب غروب کرے سورج بالاجماع بھی، اور آخری وقت صلاۃ مغرب کا بالاجماع. چلو شاباش. جب تک نہ غائب ہو شفق. اگے بھی واو. وهو البياض الذي في الأفق بعد الحمرة. وقال وقال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله وقال الأئمة اب پڑھنا ہو بال یار. والحمرة. ہن شفق کی ہے، شفق دھیان کرے جے. واہ ہوا، اور یعنی مراد بالشفق وہ سفیدی ہے، وہ سفیدی جو افق میں ہوتی ہے. جتوں سورج نکلدا ہے نا اونوں میں افق آندے نے، تے جتھے ڈوبدا ہے اونوں میں افق آندے نے. اے طلوع دا افق ہے تے اے غروب دا افق ہے جی. گل سمجھیو؟ اے مطلب ہے جی. اونج عرف وچ اے چفیرے زمین جڑی ہے نا، آسمان تے زمین جڑے ملے نظر آندے نے چفیرے، جتھے بھی کوئی بندہ کھڑا، جتھے بھی کھڑا ہے اوندا او چما پاسے افق ہے. ایک سمجھانے واسطے جی کی نہ رکھے اندا افق. گل سمجھیا؟ اے مطلب ہے جی کہ یہ شمالی افق ہے، یہ جنوبی افق ہے، یہ مشرقی افق ہے، یہ مغربی افق ہے. اے مطلب ہے. تو مراد شفق سے وہ سفیدی ہے، وہ سفیدی جو افق میں ہوتی ہے، ایسی سفیدی جو ہونے والی ہے بعد حمرت کے. اللہ تی وہ حمرت جو ہوتی ہے افق میں، یہ سفیدی شفق ہے. اندہ ابی حنیفہ رحمہ اللہ. اس سرخی تو بعد ایک باری سفیدی آندی ہے، سفیدی گم ہوندی ہے تو پھر مطلع ایک جہا ہو جاتا ہے. پھر کوئی نہیں پتا بھی سورج کتنے ڈوبیا ہے. گل سمجھی؟ سورج کوئی پتہ نہیں چلتا. پھر جی وہ جڑی سفیدی ہے نا، امام صاحب رحمہ اللہ دے نزدیک او شفق ہے. ان دے غائب ہونے تک عشاء دا مغرب دا وقت جس لئے انہیں غائب ہونا ہے تو پھر مغرب دا ختم تے عشاء دا وقت شروع ہو جانا. امام صاحب دے نزدیک. اور فرمایا ہے امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ نے، اور یہی قول ہے امام ثلاثہ کا، اور اسد بن عمر کی روایت بھی ہے امام ابو حنیفہ سے یہی. آج اگلا قول ہے کہ مراد شفق سے خود سرخی ہے، نہ کہ سفیدی جو بعد ہوتی ہے سرخی کے. خود جو سرخی ہے نا یہ شفق ہے. سرخی کے بعد غائب ہونے تک مغرب کا وقت ہے اور عشاء کا شروع. اور وہ یعنی مراد بالشفق وہ سفیدی ہے الذی جو کہ افق میں ہے. ایسی سفیدی مانا غلط ہو گیا جی. چلو جی، جو کہ سرخی کے بعد ہے. اللہ کی وہ سرخی، وہ حمرت جو ہوتی ہے افق میں. اندہ ابی حنیفہ. اور فرمایا صاحبین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانے وہ نفس و ہاتھ نال جوڑ کے وہ خود سرخی ہے. وہ زردی نہ زردی کہہ رہے ہیں میں، وہ جڑا مطلب وہ پہلے سرخی پھر وہ پیلا رنگ ہوتا ہے بھی، مطلب جب تک وہ نظر آ رہے ہیں، نہ کہ سفیدی جو کہ بعد ہے سرخی کے. شابہ بھائی. اور وہ یعنی مراد بھی شفق وہ سفیدی ہے. اللہ زی وہ سفیدی سفیدی جو افق میں ہو، وہ جو افق میں ہے، جو ہونے الکائنو وہ ایسی سفیدی ہے. ایسی سفیدی جو ہونے والی ہے بعد عمرت کے، وہ عمرت جو ہوتی ہے افق میں. اندہ ابی حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ. شابہ. اور فرمایا ہے صاحبین رضی اللہ تعالی عنہما نے کہ خود وہ خود جو ہے وہ ہے نہ وہ شفق ہے، نہ کہ بیاض خود سرخی. جی. اور وہ یعنی مراد بھی شفق وہ سفیدی ہے افق میں، ایسی سفیدی جو ہونے والی ہے حمرت کے بعد، کہ وہ ہوتی ہے افق میں.
عند ابی ਹੁਣ ਅਗਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ نہیں ਹੈਗਾ جی. عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ اور فرمایا ہے صاحبین رضی اللہ تعالی عنہما نے کہ وہ خود سرخی ہے نہ کہ وہ سفیدی جو سرخی کے بعد ہے. گل ختم. اب دلیلیں سمجھیں بھائی. جی والا ہما صاحبین کی دلیل، اور یہی ائمہ ثلاثہ کی بھی دلیل ہے. صاحبین کی دلیل وہ حدیث جس کو روایت کیا ہے دارقطنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ بند کرے میں ٹانٹا کرتا پیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علیہ وصحابہ وبارک وسلم نے فرمایا. تو دلیل کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الشفق الحمرۃ. جی وضاحت ہو گئی کہ شفق کیا ہے؟ حمرت ہے، سرخی ہے. پس جب غائب ہو جائے حمرت جی واجبت الصلاۃ، واجب ہوگی نماز، یعنی اشادی. اشادی سمجھی. قال البہقی والنووی، صحیح یہ ہے کہ یہ حدیث عبداللہ بن عمر پر موقوف ہے، مرفوع نہیں ہے. جی یہ حدیث عبداللہ بن عمر پر موقوف ہے، مرفوع نہیں ہے. یعنی یہاں تو انہوں نے مرفوع کہہ دیا ہے نا، لیکن خود انہوں نے یہ کہا ہے کہ بہقی نے بھی کہا ہے اور علامہ نووی نے بھی، صحیح یہ ہے کہ یہ موقوف ہے، جی جی مرفوع حدیث نہیں ہے. کل سمجھیا گل مک گئی. والا ہو امام صاحب کی دلیل کن کی؟ امام صاحب کی دلیل. ان ذرا دھیان کرے جی بے امام صاحب نے اللہ تعالیٰ کیڈی زیرکی دیتی ہے جی. والا ہو امام صاحب کے لیے دلیل ما وہ حدیث ہے جس کو روایت کیا ہے امام ترمذی رحمہ اللہ نے. حدیث محمد بن فضیل عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بے شک نماز کے لیے اول بھی ہے اور آخر بھی ہے. یعنی نماز دا ایک اول وقت ہے ایک آخر وقت ہے. سونے دا فرمان ہے جی. اور اگو تفصیل جے، اور بے شک اول وقت ظہر کا جب زائل ہو جائے شمس، جی اور آخر وقت ظہر کا جب داخل ہو جائے عصر کا وقت. یہ تھوڑا سونے دے اس فرمان مثل دی ذکر نہیں گا، صرف اینا کہ جب کیا ہو جائے، اور آخر وقت ظہر کا جب داخل ہو وقت اثر کا، اور آخری وقت ظہر کا جب کیا ہو جائے، اثر کا وقت داخل ہو جائے. جب داخل ہو جائے عصر کا وقت. جی گل مک گئی. اور بے شک اول وقت عصر کا جب داخل ہو جائے عصر کا وقت، اور بے شک آخری وقت عصر کا جب کہ پیلا ہو جائے شمس. کیا ہو جائے؟ پیلا ہو جائے. وہ پھر کو وضاحت آ جائے گی بھی آخر تک جائز ہے لیکن اس وقت تو بعد پھر مکروہ ہے جی. اور بے شک اول وقت مغرب کا جب کہ غروب ہو جائے شمس. جب کہ غروب ہو جائے شمس. تو چونکہ عصر اور مغرب کے درمیان ایسا وقت نہیں ہے جو نہ عصر کا ہو نہ مغرب کا ہو، اس لیے اس فرار شمس کے بعد عصر کا وقت ہے. چونکہ سونے فرمایا کہ مغرب کا اول وقت کب ہے؟ جس وقت سورج غروب چل جائے. گل سمجھی جی. انہوں نے جوڑ کے بزرگاں فرمایا کہ سونے دا فرمان حین تصفر شمسو، یعنی مکروہ وقت تو پاک ایتھوں تک کے بعد بھی مکروہ ہے. اور بے شک آخری وقت مغرب کا جب کہ غائب ہو جائے افق. ایس افق تے ٹل جائے سارا. ایتھے شفق دا لفظ نہیں ہے ترمذی شریف کی حدیث میں، بلکہ جب کیا ہو جائے، غائب ہو جائے. اس لیے کہ وضاحت ہونی اس جڑا اس وقت جڑا جی دائرے والا رف جڑا آئے کیڑا افق جان کرے جی. اور بے شک اول وقت عشاء کا جب غائب ہو جائے افق، اور بے شک آخری وقت اس کا جس وقت نصف ہو جائے لیل. اس واسطے نصف لیل تک نماز عشاء دی مؤخر کرنی مکروہ نہیں. اگو وضاحت آ رہی ہے اس تو بعد مؤخر کرنی بغیر عذر تو مکروہ ہے. سمجھیو. اور بے شک اول وقت فجر کا جب کہ طلوع کرے فجر.
ایتھے بھی پھر بزرگاں فرمایا چونکہ عشاء اور فجر کے درمیان فارغ وقت کوئی نہیں ہے تو سونے جڑا نصف فرمایا بھی اس وقت تک کراہت نہیں، بعد وقت ہے لیکن مال کراہت، اے مطلب ہے۔ اور آخری وقت فجر کا جب کہ طلوع کرے شمس، کل سمجھی جی حدیث پوری ہو گئی۔ ہن توجہ کرو، پس تحقیق بنایا ہے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام او الفق دی، ساڈا ایتھے جڑا پوری حدیث بھی ساڈا مطلب ہے تے ایتھے اس مسئلے واسطے الفق تے زور ہے جی کہ پس تحقیق بنایا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مغرب کے وقت کا آخر اور اول وقت عشاء جب کہ غائب ہو جائے افق، جب کہ اور افق کی غیبوبت سفیدی کے ختم ہونے کے ساتھ ہے، وہ سفیدی جو سرخی کے بعد ہے، وگرنہ البتہ وگرنہ ہوگا افق بادی، افق جڑا نا غائب ہو جائے، کہ مطلب افق غائب ہو جائے، پتہ نہ چلے بھی سورج کتنے ڈوبے ہے، یہ تو افق غائب ہونا ہے جس سرخی تو بعد والی سفیدی بھی، جب تک سفیدی ہے اس وقت تک پتہ نہیں بھی سورج اتنے غائب ہوا ہے، تو سونا کی فرمایا کی ہو جائے افق غائب ہو جائے، افق غائب تو تا ہونا ہے جے کر سفیدی کو غائب ہونا، یہ دلیل ہے امام صاحب، کل سمجھی جی بے سورج کتھے غروب ہویا ہے، یعنی مشرق تے مغرب اکو جائے ہو جان، کی شے مغرب کو جو ہو جان اکو جائے ہو جان تے تا مغرب دا وقت ختم تے عشاء دا شروع ہو۔ تحقیق خطا البخاری و دار قطنی محمد بن فضیل فی رفع هذا الحدیث فإن غیرہ من اصحاب العامش یرونہ ام مجاہد عنہ من قولی و رافع ابن الجوزی، لمبی گل خلاصہ تو آخر تے بھی یہ حدیث جو ہے نا ترمذی شریف کی یہ مرفوع حدیث ہے، کیا ہے مرفوع حدیث ہے، گل مک گئی جی۔ اگلے پاس چلو، اگلے پاس ثم من المشائخ، گل سمجھیا؟ پھر او امام صاحب کو ایک روایت پیچھے آئی سی، او اسد بن عمر دی، بھئی اے امام صاحب دے نزدیک شفق جڑی وہ سفیدی ہے، سیبین دے نزدیک سرخی ہے، تو ان تو بات نہیں ہے کہ اسد بن عمر کی بھی روایت یہی ہے کہ مراد شفق سے کیا ہے وہ سرخی ہے، آئی کہ کوئی نہیں۔ پھر بعض مشائخ سے وہ ہیں جنہوں نے فتویٰ دیا ہے اسد بن عمر کی روایت پر، کیا مطلب کہ بے شفق سے مراد کیا ہے، تاکہ سیبین کے قول کی موافقت ہو جائے، سمجھ آئیے؟ یعنی بعد والے بعض مشائخ نے اس پر فتویٰ یہ تمہیں گل اج پتہ لگ گئی کہ بعض کتاباں میں تمہیں پتہ ملے گا کہ بڑے بڑے بزرگاں فتویٰ دیتا ہے کہ بے شفق سے مراد حمرت ہے، گل سمجھیے؟ انہاں کیا تھا کہ سیبین دے قول دی موافقت ہو جائے جی، سمجھائیے؟ لیکن جڑا رائج الوقت فتویٰ ہے نا وہ اے نہیں، وہ آئے کہ سفیدی والا ہے، یہ سارے کیلنڈر اس تے بنے نے جی، سفیدی ختم ہونے تے جی۔ ابن حمام رحمہ اللہ دی گل سنو، قال شیخ کمال الدین بن حمام رحمہ اللہ کہ اور نہیں موافقت کرتی اس اسد بن عمر کی جو روایت ہے نا اس کی موافقت نہیں کرتی نہ روایت نہ درایت، بھئی یہ اس سے فتویٰ دینا بھی کوئی ٹھیک نہیں، اس سے امل اول بہر الاول، پس اس لیے کہ جو امام صاحب کی ظاہر الروایہ ہے وہ تو سفیدی والی ہے اور یہ تو پھر ظاہر الروایہ کو چھوڑ کر غیر پر فتویٰ دینا یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا، کہ ہے ٹھیک؟ اور بہرحال ثانی کہ درایت کے بھی یہ موافق نہیں ہے، اس لیے پس واسطے اس حدیث کے جو گزر گئی ابھی آپ کی دلیل سونا کی فرمایا افق غائب ہو گئی، تو افق کدوں غائب ہوئے گا؟ ایک تے دوسری دلیل امام جو ابن حمام نے خود قائم کی تھی عقلی ہوئے بے والے اللہ، اور اس لیے کہ جب متعارض آ جائے نا خبریں کہ وقت ختم ہویا کہ نہیں ہویا اس بارے میں، اب متعارض ہویا کہ نا پہلی حدیث کو پتہ لگا ہے بھی سرخی مکدے مکڑے مغرب ختم، تے افق غائب ہونے دی حدیث کو پتہ لگا ہے بھی جب تک سفیدی باقی ہے وقت باقی ہے، ہن سرخی دے ختم ہونے تک تے بال اتفاق وقت ہے نا، سرخی تو بعد جڑی سفیدی ہے ان دے وچ حدیثاں وچ تعارض ہے بھئی اے وقت مغرب دا ہے کہ نہیں،
گل سمجھی جے مغرب دا نہیں تے عشاء شروع ہو گئی تے جے مغرب دا ہے تے عشاء شروع نہیں ہوئی. اور اس لیے کہ جب متعارض ہو جائیں اخبار جی جی تو نہیں لم ینقض الوقت القائم بشک نہیں ٹوٹے گا یعنی نہیں ختم ہوگا وقت ایسا وقت جو قائم ہے یقیناً شک کے ساتھ. جی یہ تو پتہ ہے نا بھی جڑا وقت آ رہا ہے پیچھے غروب شمس تو بعد کیندا ہے مغرب دا یہ تو یقیناً کیندا وقت آ رہا ہے مغرب دا وقت سرخی دے گم ہونے تک کیندا وقت ہے یہ تو یقین ہے نا اس تو آگاہ ہے کہ نہیں اتنے تعارض ہے نا تے ہن شک پہ گیا نا ہے کہ نہیں تے جڑا یقین آ رہا ہے شک نال زائل نہیں ہوندا. یہ دلیل کنہ دی جڑی خود نے آپ قائم کی تھی عقلی اور ہور دلیلاں اور تحقیق نقل کیا گیا مذہب امام صاحب رحمہ اللہ کا جناب ابو بکر صدیق سے جناب معاذ بن جبل سے جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور جناب عبداللہ بن عباس سے ایک روایت میں یہ کتھے نے یہ مذہب کتھے نے یہ امام ترمذی دستے نے کہ یہ حدیث اس پر فلاں 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 صحابی کا عمل ہے اس پر فلاں 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 صحابی کا عمل ہے او پھر انہاں کول تے اگوں گل نہیں جدو امام تابعی صاحب دا زمانہ ہے اللہ تعالیٰ انہاں دا بھلا کرے انہاں دے قدماں نوں کدے بندہ پھڑ کے پوے نہ ساری زندگی تاں بھی حق نہیں ادا ہو سکدا امام تابعی رحمۃ اللہ علیہ دا. اے جن بندیاں دے بزرگاں دے نام لکھے نا امام تابعی نے سارے دی سند نالوں قول نقل کیتے ہیں. سمجھ آئی کہ کس موقع تے نہ فرمایا اے گل کہ واقعی انج بندی ہے جی. یہ پھر جلے پڑھو گے انہاں تے کچھ کیتا تے کچھ بعد وچ علامہ بدر الدین اینی رحمۃ اللہ علیہ جڑے بعد وچ ہوئے نے جی انہاں جڑی شرح لکھی نوخب الافکار جی تحوی شریف دی تے انہاں بزرگاں کولو امام صاحب دا مذہب نقل ہے کہ بھئی کی مراد شفق تو سفیدی سمجھی گل تے بابی ہریرہ فی روایت بابی ہریرہ رضی اللہ عنہ اسی کے ساتھ قول کیا عمر بن عبدالعزیز نے امام اوزائی نے امام مزنی نے امام ابن المنذر نے علامہ خطابی نے اور اسی کو اختیار کیا مبرد نے سالب نے. کل سمجھیا بلا ينکر اطلاق هو العمرۃ اور یہ جو شفق ہے نا اس کا اطلاق عمرت پر بھی ہوتا ہے اس کا انکار نہیں ہے لیکن یہاں شریعت کے اندر مراد اس سے سفیدی ہے کیونکہ وہ وضاحت آ چکی افقی کی. نہیں سمجھیا کہا جاتا ہے صوب کشافہ کے جیسا کہ اطلاق ہے اس کا کس کا شفق کا کس پر بیاض پر بیاض رقیق پر اسی سے کہتے ہیں شفقت القلب لرقتی غیر ان نظر افادہ ترجیح البیاض ہنا کہ یہاں جو ہے نا سفیدی کو ترجیح ہے از ایسو تو ردے دا انہو فی العمرات اب البیاض کیونکہ تے شک پہ گئے نا حدیثاں وچ تعارض آ گئے کہ مراد ایتھے شفق کو کی ہے کی مراد ہے سفیدی ہے. پس احتیاط فی ابقاء الوقت الموجود للشک فی انقضائه ودخول ما بعدہ. کل سمجھیو چونکہ مغرب تے عشاء دے وچ وقت مومل کوئی نہیں کہ جڑا نہ لہذا جتھے مغرب ختم ہونی تے اگلا تے چونکہ جڑا وقت آ رہا ہو تو یقینی ہے اب اگلے یہ وقت ختم ہوا ہے کہ نہیں اس میں شک ہے لہذا احتیاط کیا ہے کہ یہ وقت ختم نہیں ہوا نہ ہوا. سمجھے اور جدو ان دے ختم ہونے وچ شک ہے تے خام خواہ عشاء دے شروع ہونے وچ بھی شک پیا کہ نہ پیا خام خواہ پیا نہ تو لہذا تے بلا وقت مومل بینہما فابی خروج الوقت المغرب يدخل وقت العشاء اتفاقا اس واسطے جڑا نا ترجیح تے سفیدی نو ہے کنو ہے سفیدی نو ہے اینی دلیلاں پڑھی اگاں وأول وقت صلاة العشاء إذا غاب الشفق على القولين وآخره ما لم يطلع الفجر. اور اول وقت عشاء کی نماز کا جب غائب ہو جائے شفق قولین پر کیونکہ دو قول ہیں اور آخر وقت عشاء کا جب تک نہ طلوع کرے فجر جب تک منع کرو اور اول وقت صلاۃ عشاء کا جب غائب ہو جائے شفق قولین پر واسطے اس دلیل کے جو گزر گئی ہے ساری تفصیل گزر گئی ہے اور آخری وقت صلاۃ عشاء کا جب تک نہ طلوع کرے فجر
یعنی وہ جز جو طلوع فجر سے قبیل ہے، پیچھے وضاحت آگے من الزمان لماذا کرہ التحاوی. چلو چلو شاباش. اور اول وقت صلاۃ عشاء کا جب غائب ہو جائے شفق قولین پر، اور آخری وقت صلاۃ عشاء کا جب تک نہ طلوع فجر. اور اول وقت صلاۃ عشاء کا جب غائب ہو جائے شفق قولین پر، اور آخری وقت صلاۃ عشاء کا جب تک نہ کرے فجر. گل سمجھیجئے، یعنی جز وہ جز جو طلوع فجر سے قبیل ہے من الزمان، واسطے اس شے کے ذکر کیا امام طحاوی رحمہ اللہ نے. ایک نے علامہ تحتاوی، وہ ہور نے وہ جڑے نور الزاد اشارے نے، یہ علامہ طحاوی پہلے دن بہت محدث بزرگ سننا پہ ذکر کیا امام طحاوی رحمہ اللہ نے کی کہ یہی بات ظاہر ہوتی ہے تمام حدیثوں کو جمع کرنے سے کہ بے شک آخری وقت عشاء کا فجر کے طلوع کے وقت ہے. بھی حدیثاں ساریاں جمع کرو نے سنوان دیاں، بے سونے عشاء کس وقت پڑھی، کس وقت حکم دیتا، کی ہویا، یہ ساریاں جمع کرو نا تے پھر تو پتہ لگتا ہے بھی ساری رات وقت ہے کس وقت تک فجر تک. اور ساریاں حدیثاں جڑا سنیا جے. مثال کے طور پر وذالک، اور وہ یہ کہ جناب عبداللہ بن عباس، جناب ابو موسیٰ عشری، جناب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں ہستیاں، انہوں نے جو روایتیں کی ہیں وہ یہ ہے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مؤخر کیا عشاء کو. یہ خلاصہ بیان کر رہے ہیں، رات کے ثلث تک مؤخر کیا. تو اس کو پتہ لگا کہ ثلث تک وقت ہے. روایت کی ہے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہ جانے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے مؤخر کیا عشاء کو حتیٰ کہ آدھی رات ہو گئی. یہ تو کی پتہ لگا. اور جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مؤخر کیا عشاء کو حتیٰ کہ چلے گئے لال لیل کے 2 ثلث. کتنے چلے گئے؟ 2 تہائی چلے گئے تو 1 تہائی رہ گئی. اس کو کی پتہ لگا بھی 16 تک وقت ہے. یہ نصف تو ہے نا، سمجھو نہیں بھی. اگر 6 گھنٹے وقت ہے تو مطلب کی ہے کہ 4 گھنٹے تے پڑی. اور روایت کی ہے ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آتاما بہا، آتاما یوتم ایتام مؤخر کرنا تے شادی نماز پڑھنا. یہ مطلب ہے کہ سرکار نے مؤخر کیا عشاء کو حتیٰ کہ چلا گیا رات کا اکثر حصہ. آما کا منع اکثر ہے. یہ اس تو بھی چلا گیا، یہ 16 تو بھی کم کے چلا گیا، یہ کو نہیں چلا گیا حتیٰ کہ رات کا اکثر حصہ چلا گیا. سونے اس وقت تک عشاء نو اے اور حدیثاں بھی ترتیب آئیاں جی سنیا جی. وَكُلُّهَا فِي الصَّحِيحِ، یہ ساری حدیثیں صحیح کتابوں میں موجود ہیں. کل سمجھیے، لہذا پس ثابت ہوگی یہ بات کہ کل رات کیا ہے، وقت ہے کس کے لیے؟ عشاء کے لیے. کل سمجھیے، اے نہ کو پتہ لگا جی، گل ختم ہوگی. ثم ساقا، پھر چلائی ہے جناب امام طحاوی نے اپنی سند کے ساتھ نافع بن جبیر تک. کیا کہ پھر بھئی لکھا جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کی کہ اور پڑھ تو عشاء ای اللیل شئتا، رات کے جس حصے میں چاہے تو. یہ اے تفسیریہ نہیں جے ایو نے سمجھائیا کہ وصلی العشاء ای اللیل شئتا. یہ کنا فرمایا؟ اس میں ساری رات آئی کہ کون آئی؟ تے ولا تغفلها، اور عشاء سے غفلت نہ برتنا کہ کئی کام میں مصروف ہو کر عشاء رہ نہ جائے. یہ تو مسئلہ ہوگا نا کہ دوجے پاسے بھی سبق سکھ لو نا کہ بھئی مطلب ہے کہ بھئی مسلمانوں دا حکمران بننے واسطے صرف یہ نہیں کہ فلاں سے ٹیکس فضول کیا ہے کہ نہیں، یہ بھی نال ضروری ہے کہ بھئی میں تنوں اتنے جڑا نا جی جج بنایا ہے، صبح دی نماز بھی پڑھی کہ کوئی نہیں پڑھی جی، یہ بھی نال دھیان کری دیا جی. سمجھے تو فرمایا عشاء کی نماز پڑھنی ہے، خواہ جس وقت پڑھو. اور مسلم شریف میں قصۃ التعریس، عرسا یعرس تعریس، یہ ہوتا ہے کہ رات ٹردیا رہنا، پچھلی رات رک کے آرام کرنا، پچھلی رات رک کے آرام کرنا، انہوں کہتے ہیں تعریس. تو
وہ کو واقعہ آ جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی رات آرام فرمایا سی تے جناب بلال رضی اللہ عنہ دے ذمے لایا کہ جگانا ہے تے وہ بھی وہ سو گئے، چونکہ نظام سی کہ قضا نماز ہووے، قضا پڑھنے دا طریقہ بنے، امت دیاں قضاواں اس بے مثل قضا دے سائے تھلے آ جان تے قیامت نو گزارا ہو جائے، تو پھر او جڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آرام فرمایا، سورج نکل آیا جی، اونوں کہندے نے لیلۃ التعریس، کی آندے نے لیلۃ التعریس، سن لو نا تاکہ پھر واقعہ یاد رہے جی۔ تاں تینوں کہنے بس سیرت دی کتاب پہ کدی پڑھ لی جائے نا تو پھر جڑے واقعہ حوالے ہوندے نا وہ پھر سمجھنا ذرا سوکھے ہوندے نے، پھر تمیداں دی لوڑ نہیں پیندی۔ تو مسلم شریف میں قصہ تعریس میں جناب ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں ہے نوم میں تفریط، ذرا غور کرے جی، سونے میں یہ تو مجبوری بندے کو نیند آ جاتی، محض تفریط یہ ہے کہ مؤخر کر دیا جائے نماز کو حتیٰ کہ داخل ہو جائے دوسری نماز کا وقت۔ کس کا؟ کا وقت۔ تے صبح ایتھے ہن اینو جوڑو معنی حنفی وچ، اے کلیہ ہے تے صبح دا وقت تے داخل ہوندا ہے کدوں؟ فجر دے وقت، تے پھر اس وقت تک عشاء ہوئی کہ کو نہ ہوئی؟ فرمایا تفریط یہ ہے کہ مؤخر کیا جائے نماز کو حتیٰ کہ دوسری نماز کا وقت داخل ہو جائے، تو داخل ہونے تو پہلے تک پھر تفریط ہوئی کہ کو نہ ہوئی؟ نہ ہوئی کہ سمجھیے، تو پھر کی سمجھ آیا؟ انج کر کے ثابت ہویا جی، گل سمجھیو؟ ایشا بس لہذا فدلہ بس دلالت کرتے ہیں ساری باتیں اللہ بقائے وقت کل صلاتن، یہ حدیث ابھی جو پڑھی ہے، ابھی کلیہ جو پڑھا ہے، یہ دلالت کرتی ہے حدیث ہر نماز کے وقت کی بقا پر یہاں تک کہ داخل ہو جائے دوسری نماز کا وقت۔ تو چونکہ صلاۃ فجر کے وقت کا دخول تو طلوع فجر کے ساتھ ہوتا ہے، تو لہذا اس وقت تک عشاء کا وقت ہے، بس اس وقت تک عشاء ہے۔ اے پوری تفصیل نال ثابت کیتی یہ گل کہ عشاء دا وقت کس وقت تک ہے؟ فجر تک ہے۔